وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جناب صدر محترم، حضرات علماء کرام، گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دوستوں، مجھ سے پہلے آپ کے سامنے علماء کرام اپنے اپنے انداز میں جلسہ کے موضوع سے متعلق آپ سے گفتگو فرما چکے ہیں. میں آج کا وعدہ نبھانے کے لیے ایک طویل اور پرپیچ سفر کر کے حاضر ہوا ہوں. یہ جلسہ مجھ پہ قرض تھا. یورپ جانے سے پہلے ہمارے عزیز مولانا فاروقی صاحب نے یہاں کے احباب کے لیے مجھ سے اصرار فرمایا تھا. میں نے اپنی ڈائری پر جو وقت لکھا تھا
بیرونی سفر کی وجہ سے اس وقت میں حاضر نہ ہو سکا تھا، تو یہ گویا سجدہ صاحب سمجھ لیجئے یا اس قضا کی ادائیگی سمجھ لیجیے۔ اور اب کہ جب میں اس جلسہ میں شرکت کے لیے حاضر ہو رہا تھا، موسم کے تیور بدلتے ہی دل ڈوبنے لگا کہ خداوندہ کہیں ایسا نہ ہو، انسان بہت کمزور ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ جو چاہتا ہے وہی ہو جائے، ہوتا تو وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ کا کس زبان سے شکر ادا کروں کہ میں آپ کے روشن اور جگمگاتے ہوئے حلقے میں اپنے آپ کو انتہائی خوش محسوس کر رہا ہوں۔ قرآن پاک کا جو حصہ ابھی ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، ان آیات میں حق تعالی نے حلقہ رسالت کا حسن و شباب بیان کیا۔ محمدی دارالعلوم کے جلیل القدر شاگردوں کی جوانی کی بات کی ہے اللہ نے ان آیات میں۔ اگر میں یوں کہوں تو ادبی حضرات شاید میرے اس استعارے کو تسلیم کر لے کہ نبوت کی سجائی ہوئی نرسری کے مین گیٹ پر لگا ہوا یہ کتبہ ہے جس میں گلشن مصطفی کے مختلف گل بوٹوں کا تعارف کرایا گیا۔ یہ گلشن جس کے مختلف پھول ہیں، کسی پھول میں صداقت کی مہک ہے، کسی پھول میں عدالت کی مہک ہے، کسی پھول میں حیا و شرافت کی مہک ہے، کسی پھول میں زہد و ولایت کی مہک ہے۔ بے شک پھولوں کی مہک بھی پرکشش ہے، لیکن اس خوشبو کو محسوس کرنے والا اس مالی کو کیسے بھول سکتا ہے جس نے خون جگر سے یہ نرسری سجائی۔ اس دارالعلوم کا ہر شاگرد بے داغ ہے، بشرطے کہ دیکھنے والی نگاہیں بیمار نہ ہوں۔ میں نے اس کا ذمہ تو نہیں لیا مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کا۔ اگر مجھے مجاہد لکھنوی صاحب نے یا مولانا محمد ضیاء الحق صاحب نے یا مولانا دین پوری صاحب نے یا دوسرے حضرات نے مجھے اگر مجلس کا بوجھ میرے سر پہ ڈال کر جنرل سیکریٹری کہہ دیا ہے تو میں نے یہ ذمہ تو نہیں لیا کہ مادرزاد اندھے کو میں سورج کی کرنیں دکھاؤں۔
نہیں دکھا سکتا ہوں. سورج کی کرنیں دیکھنے کے لیے نگاہوں کی بصارت ضروری ہے. تم اس کے مجبور کرتے ہو کہ میں اسے کرنیں دکھاؤں جس کی بصارت بھی نہیں، بصیرت بھی نہیں. یہ دارالعلوم جس کی بنیادوں میں خلیل کے پسینے کی حرارتیں رکھی ہوئی ہیں، یہ دارالعلوم جس کے ماحول میں براہیمی آرزوؤں کی مہک، براہیمی تمناؤں کی روشنی نظر آتی ہے. براہیمی آرزوئیں ملاحظہ ہوں، قرآن کی زبانی سن لیجئے. براہیمی آرزوؤں کی رودات. قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِذْ. قرآن جب ماضی کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے تو وَإِذْ کہتا ہے. جب پلٹ کے دیکھنے کو کہا جا رہا ہو تو وَإِذْ. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اور جب دو مقدس محنت کش، دو اخلاص کش مزدور، دو بے داغ معمار انسانی برادری کے لیے تا قیامت بین الاقوامی مرکز رشد و ہدایت کی بنیادیں اٹھا رہے تھے. دو اخلاص کش محنت کش، دو بے داغ مزدور. یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل. سبحان اللہ. پسینے میں شرابور جبین اپنے حقیقی داتا کی بارگاہ میں اٹھا کر محنت کشوں کی زبان پہ آرزوئیں مچل جاتی ہیں. تمناؤں کے چراغ جلائے ہوئے خلیل و اسماعیل عرض گزار ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ہمارے داتا، ہمارے داتا، ہماری محنت اور کاوش کو قبول کر لیجئے نا، قبول کر لیجئے نا. تیرے در پہ دامن پھیلائے کھڑے ہیں اور اس یقین کے ساتھ آئے ہوئے ہیں کہ تیرے سوا کوئی سننے والا ہی نہیں، جاننے والا ہی نہیں. تیرے سوا کوئی سننے والا ہو تو سنائے، تیرے سوا کوئی جاننے والا ہو تو درد دل بتائے. تیرے سوا کوئی سننے والا نہیں، جاننے والا نہیں، اس لیے تیرے در پہ دامن پھیلائے کھڑے ہیں. انک انت السمیع العلیم. اب علماء کرام سوچ رہے ہوں گے
کہ شاہ صاحب نے یہ ترجمہ کہاں سے نکال لیا. نہیں، تیرے سوا کوئی سننے والا نہیں، جاننے والا نہیں. یہاں نفی کا تو کوئی لفظ ہے ہی نہیں. لیکن ارباب فن بالخصوص قرآن کا مزاج سمجھنے والے حضرات، قرآنی گرامر سے ذوق رکھنے والے، وہ اس سے اتفاق کریں گے کہ جب انداز تخاطب میں تیقن پیدا کرنے کے لیے تکرار کیا جائے تو حسر کی ملاحتیں اور حسر کی لطافتیں پیدا ہو جاتی ہیں، جس کے دامن سے یہی مفہوم ابھرتا ہے. خلیل کہتا ہے انکا انتا، تو ہی تو ہے. انکا انتا اردو میں معنی کر رہا ہوں، تو ہی تو ہے. ایک مقام پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہہ رہے ہیں، انکا انتا، تو ہی تو ہے علام الغیوب. جواب دہی کے لیے رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے. حق تعالی نے پوچھ لیا تھا، اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس. مریم کے بیٹے، او مریم کے بیٹے، ذرا مجھے بتائیے نا، انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ. کیا آپ نے لوگوں کو یہی سبق پڑھایا؟ کیا آپ نے لوگوں کو یہی تعلیم دی کہ وہ آپ کے پاؤں چومیں، وہ آپ کو سجدے کریں، آپ کی نظریں مانیں، آپ کی منتیں مانیں، آپ کو اور آپ کی والدہ کو معبود بنا لیں، آپ کو اور آپ کی والدہ کو ہر جگہ موجود مانیں، مشکل کشا و حاجت روا مانیں، کار ساز مانیں. انت قلت للناس، کیا آپ نے یہی لوگوں کو سبق پڑھایا، تعلیم دی؟ کانپتا ہوا پیغمبر عرض کرتا ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. میرے داتا، جو بات کہنے کا مجھے حق ہی نہیں ہے، میں وہ باتیں لوگوں سے کہتا کیوں؟ اس لیے کہ انسانی جبین کی نیاز مندیوں پر، انسانی جبین کی عاجزیوں پر تیرے سوا کسی اور کا حق نہیں. ہر جگہ موجود بھی تو، سب کا مشکل کشا بھی، سب کا حاجت روا بھی، سب کا کار ساز بھی تو، سب کا کار ساز بھی تو. تو پھر میں ان سے کیسے کہتا کہ یہ مجھے اور میری والدہ کو معبود بنا لیں؟ نہ میرے داتا، نہیں کہا میں نے، ہرگز یہ باتیں ان سے میں نے نہیں کی. یہ ان کی خود ساختہ جہالت کی وجہ سے ساری باتیں ہیں. ان کنت قلتہ فقد علمتا. اور اگر میں نے ان سے یہ کہا بھی، زبان سے کہا یا دل میں تمنا کی کہ میں مخدوم بن جاؤں، میں مسجود بن جاؤں، میں معبود بن جاؤں، میرے مالک، فقد علمتا، تو دلوں کے بھید جاننے والا ہے، پھر مجھ سے پوچھتا کیوں ہے؟ میرے اعمال سے بھی تو واقف،
میرے اقوال سے بھی تو واقف، میرے افکار سے بھی تو واقف، میں جو کچھ کرتا رہا وہ بھی تو جانتا ہے، میں جو کچھ کہتا رہا وہ بھی تو جانتا ہے، میں جو کچھ سوچتا رہا وہ بھی تو جانتا ہے، اس لیے کہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی کا، میرے دل کی دھڑکنے بھی تو جانتا ہے اور میں تیرے راز نہیں جانتا۔ تعلم ما فی نفسی، میرے دل کی دھڑکنے ساری تو جانتا ہے، ولا اعلم ما فی نفسی کا، تیری راز میں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اونچی آواز سے کہلواؤں گا۔ اللہ کا برگزیدہ پیغمبر، خدا کا برگزیدہ پیغمبر، سارے نبیوں کے بعد صرف کملی والے سے پہلے آنے والا جلیل القدر پیغمبر کیا کہہ رہا ہے؟ تعلم ما فی نفسی، میرے دل کی ساری باتیں تو جانتا ہے، ولا اعلم ما فی نفسی کا، میں تیرے راز۔ نبی تو کہتا ہے کہ میں تیرے راز نہیں جانتا۔ پتہ نہیں پاکستان کے گدی نشینوں کی بلیوں کو کیسے علم غیب ہو جاتا ہے کہ جی بادشاہ پیراں دیاں تے بلیاں بھی علم غیب رکھ دیاں نے۔ عرض کرتا ہے تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی کا، میرے دل کی باتیں تو ساری جانتا ہے، میں تیرے راز نہیں جانتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انکا انت علام الغیوب، تو ہی تو ہے علام الغیوب۔ اب کیسٹیں آئی ہوئی ہیں، ٹیپ ریکارڈر آئے ہوئے ہیں میرے دوستوں کے، وہ گھر میں بیٹھ کر سنیں گے اور ان سے مقتدی، ان سے مرید پوچھیں گے یہ کیا ہے؟ تم تو کہتے تھے حضور سب کچھ جانتے ہیں اور یہ تو نبی کہہ رہا میں نے۔ یہ شاہ صاحب نے کیا کہا ہے؟ قرآن پڑھا ہے یا سیف الملوک؟ وہ کہیں گے پڑھا تو قرآن ہے لیکن وہ تو حضرت عیسیٰ کی بات ہو رہی ہے نا، یہ تو حضرت عیسیٰ کی بات ہو رہی ہے۔ اب آئیے، راستہ نہیں چھوڑوں گا ان کے لیے بھاگنے کا انشاءاللہ۔ ایک اور جگہ لے چلتا ہوں آپ کو۔ قرآن کہتا ہے یوم یجمع اللہ الرسل، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، حشر کے میدان میں حق تعالی جب اپنے سارے رسولوں کو جمع فرمائیں گے، سارے پیغمبروں کو جمع فرمائیں گے اور پوچھیں گے ماذا اجبتم، بتاؤ کہ تمہارے پیغام کو سن کر لوگوں نے کیا رد عمل ظاہر کیا، تمہارے بعد لوگوں نے تمہاری دی ہوئی تعلیمات پر کس حد تک عمل کیا، انہوں نے کیسے عقیدے بنائے، بتاؤ۔ اللہ کے سارے رسول، قرآن کہتا ہے جواب دیں گے لا علم لنا، فیقول ماذا اجبتم، بتاؤ نا کہ تمہاری باتیں سن کر لوگوں نے کیا رد عمل ظاہر کیا، قالوا لا علم لنا، سارے رسول عرض کریں گے اللہ میاں ہمیں تو پتہ نہیں، جو ہمارے سامنے تھے ہم ان کی بات تو کہہ سکتے لیکن سارے لوگوں نے کیا رد عمل ظاہر کیا ہمیں لا علم لنا، ہم نہیں جانتے، ہمیں پتہ نہیں، سب کچھ تو جانتا ہے،
کیوں؟ اس لیے کہ انک انت علام الغیوب. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا. آگے انک انت، تو ہی تو ہے، علام الغیوب، تیرے سوا انک انت، تیرے سوا وہی جانتا ہے جسے تو جنوائے. اگر تو نہ جنوائے تو کوئی نہیں جانتا، تو نہ جنوائے تو کوئی نہیں جانتا. بیٹا کنعان کے کنویں میں موجود ہے، موجود ہے یا محفوظ ہے؟ جلدی بول دیتے ہو نا، جلدی بول پڑتے ہو نا، سوچ کے بولا کرو نا. بیٹا کنعان کے کنویں میں موجود ہے یا محفوظ؟ پشاور کے دوستو محفوظ ہے، محفوظ. اللہ آپ کو علمی ذوق نصیب فرمائے. پیغمبر زادہ کنعان کے کنویں کی گہرائیوں میں اتنا محفوظ ہے کہ باپ کی گود میں بھی اتنا محفوظ نہیں. محفوظ ہے، کوئی خطرہ نہیں، نہ اب کوئی خطرہ ہے، نہ آنے والے حالات میں کوئی خطرہ ہے. اس وقت بھی، حال میں بھی کوئی خطرہ نہیں، مستقبل میں بھی. اس وقت کیوں خطرہ ہو؟ حفاظت کرنے والا سب سے بڑا طاقت والا ہے. اور مستقبل تو وہ آنے والا ہے کہ پاؤں کے نیچے مصر کا تخت، سر پہ نبوت کا تاج آنے والا ہے. کوئی خطرہ نہیں ہے نا. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اپنے بیٹے کے فکر میں رو رو کر آنکھیں سفید کر بیٹھے. مائی ڈیئر مولانا، توجہ سے سنیے گا. قرآن پاک کی گھن گرج کے مقابلے میں آپ کے ریت کے گھروندے کیسے ٹک سکتے ہیں؟ لوگوں کی بے علمی سے گلی ڈنڈا کھیلنے کا کھیل کب تک کھیلیں گے آپ؟ قرآن کہتا ہے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، رو رو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئیں. نہیں بتایا نا جب، نہیں بتایا جب. اور جب اطلاع دینے پہ آیا، مصر سے کرتا چلا، کنعان میں بیٹھا ہوا یعقوب حلقہ احباب میں فرماتے ہیں لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ. میری بات کا مذاق نہ اڑاؤ تو آج مجھے میرے یوسف کے کرتے کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. اور بابا سعدی کیا کہہ گیا؟ بابا فرمانے نے کہ کسے پرسید از گم کردہ فرزن کہ اے روشن گوہر پیرے خردمن ز مصرش بوئے پیراہن شمیدی چرا در چاہے کنعانش ندیدی. یکے پرسید از گم کردہ فرزن کہ اے روشن گوہر پیرے خردمن. کسی نے روشن ضمیر بزرگ سے پوچھا کہ حضرت ز مصرش بوئے پیراہن شمیدی چرا در چاہے کنعانش ندیدی. مصر سے کرتے کی خوشبو تو آپ نے سونگھ لی، یہاں کنعان کے کنویں میں بیٹے کی خبر کیوں نہیں لگ گئی؟ وہ گفتہ حال من برق جہانست. پیغمبر کا جواب سنیے. یہ نہیں کہتے چپ رہو، بزرگوں کے سامنے نہیں بولا کرتے.
وہ گفتہ حال من برق جہانست دم پیدا دیگر دم نہانست گہے پر تار میں آلہ نشینیم گہے پر پشت پائے خود نبی نے. حضرت یعقوب فرماتے ہمارا حال تو برق کی مانند ہے. جب وحی کی بجلی کوندتی ہے تو عرش سے فرش تک صورتحال روشن ہو جاتی ہے. جیسے بجلی کوندے تو آنکھوں کے سامنے سارا منظر نظر آنے لگتا ہے، اور جب بجلی کوندنا بند ہو جائے پھر کچھ سجائی نہیں دیتا. ہماری کیفیت بھی وہی ہے. جب وحی کی بجلی کوندتی ہے تو فرش سے عرش تک ہمیں سب کچھ نظر آنے لگتا ہے، اور جب رابطہ کٹ جاتا ہے تو پاؤں کے نیچے والی چیز کا بھی پتہ نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ انکا انت علام الغیوب، تو ہی تو ہے علام الغیوب. حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں انکا انت السمیع العلیم، تو ہی تو ہے سننے والا جاننے والا. میرے داتا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الہ العالمین ہمارے داتا ہمیں اپنے اسی گھر کے سامنے جھکنے والا بنا دے، تسلیم و رضا کا پیکر بنا دے. ہمیں اور ہماری اولاد کو اپنے گھر کے ادب و احترام کے سلیقے سکھا دے، اور اگر ہماری اولاد میں سے کسی سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو ہم پیشگی معافی چاہتے ہیں. ہماری کوتاہیوں کو بھی درگزر فرما دے. تجھ سے معافی نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ تجھ سے بڑا مہربانی کے ساتھ معاف کرنے والا بھی کوئی نہیں. تو ہی تو ہے شفقت کے ساتھ معافیاں دینے والا. باقی تو سارے تانے دیا کرتے ہیں، پوچھا کرتے ہیں کہ کل تک کیا رہا تو، کل تک تو نے کیا کیا، آج کس منہ سے میرے در پہ آ گیا. باقی سارے ماضی کو چھیڑتے آئے، ایک تو ہی تو ہے جو اپنے در پہ آنے والے کو تانا نہیں دیا کرتا کہ کل تک کیا کرتے رہے ہو، آج کس منہ سے میرے دروازے پہ آ گئے ہو. انکا انت التواب الرحیم، تو ہی تو ہے شفقت کے ساتھ معافیاں دینے والا. اب وہ آرزو خلیل جس سے دارالعلوم مہک رہا ہے اس کی بات چلتی. عرض کرتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا. ہمارے داتا ہم نے اخلاص کے ساتھ اس دارالعلوم کو تعمیر کیا. اب اسے آباد کرنے والا بھی میری اولاد میں سے بھیج دے، میری اولاد میں سے بھیج دے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد انسان ہیں یا فرشتے ہیں؟ جن کو تو پیغمبر کی اولاد سے منسوب کرنا اتنی بڑی توہین ہے کہ کوئی جرات ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ جن تو ہوئے ناری. باقی رہ گئے دو، خاکی اور نورانی ہونا، اپنا نوری ہونا. خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد. اب یہ فیصلہ آپ کر دیجیے
انسان ہے یا انسان نہیں ہے؟ اونچی آواز سے کہلواؤں گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت انسان ہے نا؟ فرماتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، میرے داتا، ہمارے داتا، اس دارالعلوم کو آباد کرنے والا استاذ بھی میری اولاد میں سے بھیج دے۔ وہ اس گھر میں آئے گا، وہ ایک تجزیہ اور بھی رکھتا جاؤں پڑھے لکھے حضرات کے لیے۔ قرآن کہتا ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، حق تعالی رسالت کے لیے جسے چاہتا ہے فرشتوں میں سے چن لیتا ہے، انسانوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ پیغام رسانی کے لیے فرشتے اور انسان، ان دو میں سے حق تعالی جسے چاہتے ہیں چن لیتے ہیں۔ فرشتہ کوئی نبی نہیں بن سکا، فرشتہ کوئی نبی، تو پھر یہاں مفہوم کیا ہے پیغام رسانی کا؟ پیغام رسانی کا مفہوم یہ ہے کہ فرشتے نبیوں تک بات پہنچاتے ہیں، نبی لوگوں تک بات پہنچاتے ہیں۔ فرشتوں کی پیغام رسانی خدا سے نبی تک، اور نبی کی پیغام رسانی لوگوں تک۔ فرشتے نبی بن نہیں سکتے، فرشتے نبی، قرآن نے کہا نا دو میں سے، یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، فرشتے نبی بن نہیں سکتے۔ یہ سلسلہ تو ایک طرف ہو گیا نا، اب رہ گئے ہیں الناس، انسان۔ خدا جسے چاہتا ہے انسانوں میں سے اس کے سر پہ رسالت کا جگمگاتا ہوا تاج رکھ دیتا ہے۔ اور ہمارے سنگ دل دوست نبیوں کو انسان مانتے نہیں۔ عذراء کرم مجھے بتائیں گے کہ وہ پیغمبروں کو کس زمرے میں شامل فرماتے ہیں؟ اگر پیغمبر انسان نہیں ہوتے تو عذراء کرم بتائیں گے کہ پھر وہ کیا ہوتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا میرے داتا، ہمارے داتا، اخلاص کے ساتھ میں نے یہ دارالعلوم تعمیر کر دیا، اب اسے آباد کرنے والا بھی میری اولاد میں سے بھیج دے۔ یتلو علیہم آیاتک، وہ اس میں آ کر تیری آیات کے نور سے اسے آباد کرے گا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور تیرے بندوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم اور تزکیے کے ساتھ پاک کرے گا، مصفا بنائے گا، مجلا بنائے گا، اور رحمت للعالمین کے دارالعلوم میں قیمتی بننے والے انسان اتنے بلند و بالا ہو جائیں گے کہ ان کی رفعتوں کا مقابلہ روح الامین بھی نہیں کر سکے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مراد خلیل اور نوید مسیحا بن کر، مراد خلیل اور نوید مسیحا بن کر اسی دارالعلوم میں تشریف لائے۔ توجہ، اسی دارالعلوم جس کا ماحول ابراہیمی آرزوؤں سے مہکتا ہے، جس کی بنیادوں میں خلیل کے پسینے کی حرارتیں ہیں، اسی دارالعلوم میں آمنہ کا لال آمنہ کی گود سے امن کا پیغام لے کر، حلیمہ کی گود سے حلم کا ظرف لے کر اسی دارالعلوم میں استاذ بن کے آیا، اسی دارالعلوم میں استاذ بن کے آیا، اور کام اتنا کیا کہ آپ سے پہلے 1,00,000 کئی ہزار انبیاء بھی وہ کام نہ کر سکے جو تنہا
آمنہ کے لال نے کر کے دکھایا. آپ سے پہلے 1,00,000 کئی ہزار انبیاء علیہم السلام وہ کام نہ کر سکے جو تنہا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا. پشاور کے پڑھے لکھے دوستوں، یہ بات کہتے ہوئے میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا. 1,00,000 کئی ہزار انبیاء وہ کام نہ کر سکے جو تنہا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا. اور اگر اس میں کسی کو مبالغہ نظر آتا ہے تو مجھے بتائیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کی زندگیوں کا مطالعہ کرنے کے بعد مجھے بتائیے کہ کوئی نبی ابو بکر جیسا شاگرد تیار کر سکا؟ نہیں. کوئی نبی فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضی، ابو ہریرہ، بلال، سلمان، حسن، طلحہ، زبیر اور معاویہ جیسا شاگرد تیار کر سکا؟ نہیں. تو مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ 1,00,000 کئی ہزار انبیاء ایک ابو بکر جیسا شاگرد تیار نہ کر سکے، اور ابو بکر کے اکیلے استاذ نے 1,00,000 کئی ہزار انسانوں کو قیمتی بنا دیا. حجۃ الوداع کے خطبے میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامعین کتنے تھے؟ اس لیے تو نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، قاسم العلوم والخیرات، بانی دار العلوم دیوبند، فرماتے ہیں جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، اور تیرے کمال کسی میں نہیں مگر 2-4، امیدیں لاکھ ہیں. چونکہ بات چھڑ گئی ہے پوری کر کے واپس آ جاتا ہوں. امیدیں لاکھ ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگان مدینہ میں میرا نام شمار. تمناؤں کی تو کوئی انتہا نہیں، آرزوؤں کی تو کوئی حد نہیں، خلد بری کی کسے آرزو نہیں ہوتی، حور و غلباں کے قرب کی کسے آرزو نہیں ہوتی، جنت کی بہاروں کی آرزو کسے نہیں ہوتی. لیکن نانوتوی رحمت اللہ علیہ عرض کرتے ہیں میرے معبود خدا بندہ، میں ساری آرزویں اس ایک تمنا پر قربان کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے تیرے محبوب کے مدینہ کے کتو میں جگہ مل جائے. فرماتے جی ہوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں، اور مروں تو کھائیں مدینہ کے مجھ کو مرغ اور مار. جب تک زندہ رہوں میں مدینہ طیبہ کے کتوں کے ساتھ گھومتا رہوں، اور جب مر جاؤں تو میرا گوشت پوست وہیں کے مرغ و مار کی غذا بنے. اور یار لوگوں نے اسے گستاخ نبی بنا ڈالا، دکانداروں نے، آڑتیوں نے، کہ جی بادشاہ یہ تو رسول اللہ کا گستاخ ہے.
جو مدینہ کے کتوں میں اپنے آپ کو شامل ہونے کی آرزو رکھتا ہے وہ تو رسول اللہ کا گستاخ ہے، اور جن کی نمازیں مدینہ کے اماموں کے پیچھے نہیں ہوتی وہ بین الاقوامی عاشق رسول۔ کیا بات، کیا بات۔ مدینہ طیبہ میں جنہیں اللہ نے وہاں پہنچنے کی سعادت عطا کی ہے ان سے پوچھیے، اگر کوئی راحت اور خوشی ہے تو دو ہی تو مقام ہے۔ اس قرۂ ارض پر خدا کی قسم اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، کیفیات قلب کے لیے جو وہاں ہوا کرتی ہیں الفاظ نہیں ہے کہ وہ کیفیات بیان کی جا سکیں۔ بس اتنا کہتا ہوں کہ اس دنیاوی زندگی میں دو ہی مقام ہیں جہاں راحت اور سکون ہے، اور وہ دو مقام نہ باپ کا سایہ عاطفت ہے نہ ماں کی مامتا کی ٹھنڈی چھاؤں ہے، وہ دو مقام مسجد نبوی ہے اور بیت اللہ کے اردا گرد کا مقام۔ جن بد نصیبوں کو وہاں بھی سکون نہ ملے، پہلے تو سنی سنائی بات تھی نا، اب آنکھوں سے جا کے دیکھا، لیکن جہاں خدا نے وہ منظر دکھایا الحمدللہ، وہاں پر میری شرم سے گردن جھک جاتی تھی کہ پاکستان کے بعض حضرات نمازیں ہوٹلوں کے کمروں میں پڑھتے تھے، مسجد نبوی کے امام کے پیچھے انہیں نماز نصیب نہیں ہوتی تھی۔ ارشاد ہے کہ رسول کے مصلی پر گمراہ کھڑے ہوئے ہیں، پشاور کے مسلمانوں صدمات تو بہت ہیں، میں پنبہ کہاں رکھوں، لیکن جہاں آپ دوسرے محاذوں پر بیدار ہونے کے لیے سوچتے ہیں وہاں اس محاذ پہ بھی بیدار ہونے کی کوشش کیجئے کہ عربی دین کے مقابلے میں اجمی سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اگر رسول کے مصلی پر بھی گمراہ کھڑے ہوئے ہیں تو پھر ہدایت یافتہ ملیں گے کہاں؟ سنی کا عقیدہ یہ ہے، سنی مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ جگہ ہی ایسی ہے، وہ مقام ہی ایسا ہے، وہ مصلی ہی ایسا ہے کہ وہاں قیامت تک کوئی گمراہ جا ہی نہیں سکتا۔ یہ میں عقیدے کی بات کر رہا ہوں، کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، عقیدے کی بات۔ ہر مسلمان کا جو مذہب حق کا اہل سنت صدیوں پہلے رسول کے مصلی پر گمراہوں نے قبضہ کر لیا، اور اب ان کے ہم زلف پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ آج گمراہوں کا قبضہ، اور میں نے تو مشاہدہ کیا ہے نا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر جب حاضری دی ہے تو مجھے دو کج نصیب ایسے نظر آئے کہ جن کے چہرے تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تاریکیوں میں کہہ رہا ہوں، سیاہ نہیں کہہ رہا، اس لیے کہ بعض سیاہ تو تھے، سوڈان کے، افریقہ کے کالے آئے ہوئے تھے، حضرت بلال کی برادری، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر آ کر اتنے خوش تھے، اتنے پرسکون تھے کہ ان کے رخساروں سے خوشی اور مسرت پھوٹی پڑتی تھی، جیسے صبح طلوع ہو رہی ہے، جیسے انہیں زندگی کوئی متاع عزیز، زندگی کی متاع عزیز مل گئی ہو۔ لیکن بعض بدبخت، چمڑی تو ان کی گوری تھی لیکن تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، سفید فام کالے، سفید فام کالے تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے، ایک وہ بد نصیب جو روزے کے اندر والوں سے جلتے،
ایک وہ بدبخت جو روزے کے باہر مصلی رسول پر کھڑے ہونے والوں سے جلتے. ان دونوں کی ماں مری ہوئی تھی. جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے اندر سونے والوں سے جلتے ہیں ان کا بھی وہاں میں نے دیکھا چہرہ سیاہ، اور جو رسول کے مصلی پر کھڑے ہونے والے خوش نصیب سے جلتے ہیں ان کا بھی میں نے دیکھا کہ چہرہ سیاہ. عیدیں ان کی تھیں پشاور کے دوستوں، عیدیں ان کی تھیں جو اندر والوں کے بھی غلام ہیں، باہر والوں کے بھی غلام. تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ نانوتوی فرماتے ہیں جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، اس لیے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ جد بیضاداری آج خوبا ہمادارند تو تنہا داری. حسین تو بہت ہیں دنیا میں لیکن یتیم مکہ تو احسن ہوئے. جمیل تو بہت تھے ہیں اور آئیں گے دنیا میں لیکن عبداللہ کا یتیم تو اجمل ہوا نا. کامل تو بہت تھے ہیں اور آئیں گے دنیا میں لیکن آمنہ کا لال تو اکمل ہوا. اس لیے تو حسان اسی لیے تو کہتا ہے کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. آمنہ کے لال تیرے جیسا حسین تو آج تک میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. اور بخاری مرحوم فرمایا کرتے تھے اگر میں اس زمانہ میں ہوتا تو حسان سے کہتا متکلم کی یا ہٹا کر نون پہ تنوین لگا دو. یوں کیوں کہتے ہو کہ میری آنکھ نے نہیں دیکھا؟ یوں کہو کہ تیرے جیسا حسین تو آج تک دنیا کی کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور تیرے جیسا جمیل تو آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں. خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. تیرا پیکر اقدس تمام جلی خفی سری جاری عیبوں سے پاک نظر آتا ہے اور تجھے دیکھ کر تو ضمیر بولتا ہے کہ تجھے تیرے پیدا کرنے والے نے تیرے اپنے ذوق کے مطابق سجایا صلی اللہ علیہ وسلم. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس دارالعلوم میں جس کی بنیادوں میں خلیل کے پسینے کی حرارتیں اور جس دارالعلوم کا ماحول خلیل کی آرزوؤں سے مہک رہا ہے. اس دارالعلوم کے استاذ کامل نے جزاک اللہ استاذ اکمل نے جو جماعت تیار کی قرآن پاک نے اس کی تعریف کرتے ہوئے پہلی خوبی بتائی اشداء علی الکفار. اے کاش میری آواز کوئی محاذ پر لڑنے والے افغانی مجاہدین تک پہنچاتا. کہ شاباش شاباش اپنے فکر و نظر کے وفادار مجاہدوں، شاباش مقصد پر قربانی دینے والے شیروں،
آمنہ کے لال کے غلاموں کی تعریف ہی قرآن پاک نے یہی کی، اشداء علی الکفار۔ کملی والے نے جو انسان تیار کیے ان کی پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ کفر کو اور باطل کو برداشت کر سکتے۔ پشاور کے دوستو، اگر کسی نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کی کفر پر شدت کا اندازہ کرنا ہو تو دیکھو تو صحیح، دنیا عورت کو کمزور سمجھتی ہے، عورت کو چوڑیوں کی جھنکار میں زندہ رہنے والی شے سمجھا جاتا ہے۔ ادیب کا قلم عورت کو صنف نازک لکھتا ہے، لیکن کملی والے نے جو سوسائٹی تیار کی ان عورتوں میں ایسی روح پھونک دی گئی کہ آپ کو معلوم ہے اسلام کی سچائی اور محمد کے موقف پر سب سے پہلے جان کی قربانی دینے والی ایک عورت ہے۔ میری مائیں، میری بہنیں اور میری بیٹیاں اس سعادت پر جتنی خوشی منائیں اور جتنا فخر کریں کم ہے کہ اسلام کی صداقت پر سب سے پہلے خون کا نذرانہ ایک عورت نے پیش کیا۔ سرخیوں سے خون کی آتا ہے تاریخوں میں رنگ، سرخیوں سے خون کی آتا ہے تاریخوں میں رنگ، ان شہیدوں سے ہے دین مصطفیٰ کی آبرو۔ اور نظریاتی محاذ کے لٹیروں سے جا کے کہہ دو کہ لگے گل سے بلبل کے پر باندھنے سے تم تاریخ کی سچائیوں کو کیسے جھٹلاؤ گے؟ اگر لا الہ کی بنا کسی کا خون بن سکتا ہے، اگر کسی کا خون بنا لا الہ کہلا سکتا ہے تو وہ خون شہید اول حضرت سمیہ کا خون ہے۔ جس نے سب سے پہلے خون جگر سے اسلام کی سچائی کا عنوان لکھا۔ سمیہ جانتے ہو سمیہ کو نا؟ برادران اہل سنت شکر ہے کہ جانتے ہو، یہ بھی پشاور والے، ورنہ پنجاب میں پوچھتا ہوں تو وہ یوں دیکھتے ہیں جیسے میں نے کوئی انوکھی بات، اس لیے کہ کربلا سے جس کا تعلق نہیں وہ شہید کا، تو کربلائی داستان میں غرق ہے نا خیر سے، نہ بدر نہ احد جی، نہ حضرت عثمان کی شہادت یاد، نہ فاروق اعظم، کچھ نہیں۔ اسلام کو ایسی ماؤں کی ضرورت ہے، سنیے، اسلام کی وہ قابل فخر خواتین ہے۔ اسلام سمیہ کو بھی نہیں بھول سکتا تو اسلام افراح کو کیسے بھول جائے؟ مدینہ کی وہ انصاریہ جس کے محاذ بدر پر 7 بیٹے کام آئے، جس کے جیالے فرزندوں نے اسلام کے سب سے بڑے اپوزیشن لیڈر کو ٹھکانے لگایا۔ معاذ اور معوذ، اسلام کو ایسے بچوں کی ضرورت ہے، 11ویں خوروں کی ضرورت نہیں۔ اسلام کو ان گدی نشینوں کی ضرورت نہیں جو تعویذ فروشی کا دھندا کر کر کے ایسے اوور سائز ہو گئے ہیں کہ اب ان کو کرولا اٹھا نہیں سکتی۔ پاکستان کے ڈیلرز کو جاپان کی موٹر کمپنیوں کو لکھنا پڑا
کہ موٹروں کے گیٹ کھلے بنائیے کہ ہمارے وطن عزیز کے گدی نشین اس میں گھس نہیں سکتے. پاکستان کو بزدلانا، سینہ کوبیوں میں غرق، جنس کی ضرورت نہیں، پاکستان کو معاذ و معوض جیسے جیالوں کی ضرورت. عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں میں نے دائیں دیکھا ایک بچہ کھڑا تھا، بائیں دیکھا ایک بچہ کھڑا تھا. دل ڈوبنے لگا. میدان کارزار میں آئے ہوئے مجاہد کبیر نے اپنے یمین و یسار کا جائزہ لیا. دونوں طرف سے بچے کھڑے تھے. ابھی وہ یہ سوچ رہا تھا کہ معاذ نے اعتماد اور وقار کے ساتھ پوچھا، چچا جان ابو جہل کون سا ہے؟ عبد الرحمن فرماتے ہیں اس چھوٹے منہ سے بڑی بات سن کر میں نے بچے کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھیں پڑھیں. ابن عوف فرماتے ہیں معاذ کی آنکھیں پیغام دے رہی تھیں کہ تم بتاؤ اور پھر ہم تجھے جوہر دکھائیں. میں ابھی اسے جواب نہیں دے پایا تھا کہ میرے بائیں طرف کھڑا ہوا بچہ سرت غیرت میں کانپتے ہوئے پوچھتا ہے چچا بتاؤ نا. میں نے کہا بیٹو تم کم سن ہو، تم کیا کرو گے اسے؟ ابو جال تو ہمارے پائے کا آدمی ہے، ہم اس سے قوت بازو کے ساتھ ٹکرائیں گے. بیٹے تم بچے ہو، کیا کرو گے؟ یہ پتنگ نہیں اڑانی، یہ دودھ کی سبیل سے لوٹے نہیں ہضم کرنے. پتہ ہے بچوں نے کیا کہا؟ کہتے ہیں قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. ابن عوف فرماتے ہیں بیٹا ارادہ تو بڑا خوبصورت ہے تمہارا، لیکن تمہاری عمریں کم ہیں، تمہارے بازو میں ابھی جلالت نہیں آئی، تمہارے بازو ابھی بے پناہ نہیں ہوئے. اس میدان میں اترنا مذاق تو نہیں، کہیں مارے نہ جاؤ بیٹا. تو کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ قتل ہو جائیں گے پھر کیا ہے. زیادہ سے زیادہ قتل ہو جائیں گے پھر کیا ہے. نبی کے دامن رحمت میں سو جائیں گے پھر کیا ہے. کہ یہ سر کٹ کر سوئے پائے محمد لوٹتا جائے. یہ سر کٹ کر سوئے پائے محمد لوٹتا جائے. اسی کو موت کہتے ہیں تو ایسی موت آ جائے. صحابہ زندہ، عظمت صحابہ زندہ. حضرت ابن عوف فرماتے ہیں میں نے بچوں کی بات سن کر دل کی گہرائیوں سے پوچھا. میرے ضمیر نے پورے اعتماد کے ساتھ جواب دیا کہ بچے جو کچھ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں. اتنا کہہ نہیں رہے جتنا کر گزرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ابن عوف فرماتے میں نے انگلی اٹھا دی کہ وہ ہے، وہ ڈبل ڈیکر جو مرکب پہ اپنی صفیں آراستہ کرتا پھر رہا ہے، جس کے پہلو میں تلوار لٹک رہی ہے. ابن عوف فرماتے ہیں
میں نے انگلی سے اشارہ کیا، میرے دونوں پہلوؤں سے شاہین پرواز کر گئے، اس تیزی کے ساتھ جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے۔ فرماتے ہیں میری نظروں نے ان دو معصوم مجاہدوں کا تعاقب کیا، دو ننھی تکبیریں بلند ہوئیں، دو ننھی تکبیریں بلند ہوئیں۔ ایک بھائی نے نعرہ تکبیر لگایا، دوسرے نے بھی اور پہلے نے بھی مل کے اللہ اکبر کہا، اور اتنے میں دو تلواریں اٹھیں۔ ابن عوف فرماتے ہیں بس دوسرا منظر ہم نے یہ دیکھا کہ ابو جہل کا لاشا گھوڑے سے لڑکھڑاتا ہوا زمین پہ آ رہا تھا۔ اب ہر طرف سے کفر کے سنگ دل سورماؤں نے ان دو ننھی جانوں کو تیروں بھالوں کا نشانہ بنایا، چار جانب سے تیر آنے لگے، اور یہ بچے خون میں نہا نہا کر ہر تیر سہتے ہیں، ہر زخم کھاتے ہیں، لیکن مسکراتے چلے جاتے ہیں، آمنہ کے لال کی طرف بار بار دیکھتے ہیں۔ ان کی معصومیت اپنے قائد سے خراج وصول کرتی ہے، اور رسول کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ یہ ہیں، شاباش افراح کے بچوں، شاباش افراح کے بچوں، تمہاری بہادری جن سے انسانی کی متاع عزیز بن گئی ہے، تمہاری شجاعت پہ خدا عرش پہ فخر کرتا ہے، محمد فرش پہ فخر کرتا ہے۔ اور جب اس انصاری خاتون کو، حضرت افراح کو اطلاع دی گئی کہ تیرا بچہ شہید ہو گیا، تو جانتے ہو افراح نے کیا کہا؟ یہ نہیں ہائے نا 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 نا، یہ زندہ قوموں کا شیوا نہیں ہوتا، یہ زندہ قوموں کا شیوا نہیں ہوتا۔ دو کرتے ہیں ایسے، ایک پرلے درجے کے بزدل اور دوسرے پرلے درجے کے منافق، جو جرم بچانے کے لیے ایکٹنگ کرتے ہیں، جیسے حضرت خون یوسفی کو بچانے کے لیے برادران یوسف نے کی تھی۔ یہ میر انیس کا مرثیہ نہیں ہے، قرآن کہتا ہے جاؤ اباہم عشاء یبکون، جاؤ اباہم عشاء یبکون، شام کو روتے ہوئے، چیختے ہوئے، اسپیشل سپیڈ میں، اپنا سینہ اور چہرہ کوٹتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے، اور اسپیشل دھن میں کہتے ہیں یا اباؤنا انہو ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا، ابا جی ہم کھیلنے لگ گئے، یوسف بھیا کو ہم نے اپنے سامان کی نگرانی کے لیے بٹھا دیا، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، بھیڑیا آ کے کھا گیا، وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہماری اس بات کو مانیں گے نہیں، حالانکہ لوگ ہم بڑے سچے ہیں۔ اسی بہت بڑے مومنہ، تسی مننا کوئی نہیں، اور ہمیں پتا تھا کہ آپ
چکے نہیں مانیں گے ہماری بات کو، جاؤ علی قمیصہ بدم کذب، خون آلود کرتا پیش کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں۔ دیکھیے جی، ہم کوئی جھوٹ تو نہیں بولتے، یہ وہی تو ہے جو یوسف بھیا نے پہن رکھا تھا جب بھیڑیا آ کے اسے کھا گیا۔ جب ہم گئے تو کرتا باقی تھا اندر سے، یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا چکا تھا۔ مداریوں نے جھوٹا خون تو لگا لیا، سوراخ کرنا بھول گئے، سوراخ کرنا جھوٹ کے پاؤں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خون آلود کرتے کو الٹ کے دیکھا، سلامت ہے، کسی طرف سے بھی پھٹا ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں ماشاءاللہ بڑا کوالیفائڈ بھیڑیا تھا، کوئی آکسفورڈ کا فارغ التحصیل، بیٹے کو میرے کو ہڈیوں سمیت کھا گیا، کرتے پہ ایک بھی دانت نہیں لگا، بڑا ٹرینڈ تھا۔ اللہ کا پیغمبر ان کی سازش کو سمجھنے کے بعد فرماتے بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ ساری تمہاری منصوبہ بندی ہے، یہ ساری تمہاری سازش ہے، سمجھ گیا ہوں۔ بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ ساری تمہاری پالیسیاں، لیکن میں اپنے بیٹے کی ہلاکت کی خبر سننے کے باوجود تمہارے ساتھ سینہ کو بھی میں شریک نہیں ہوں گا۔ فصبر جمیل، میں صبر کروں گا جہاں تک میرے لال کا معاملہ ہے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اپنے لخت جگر کو خدا کے سپرد کرتا ہوں، وہی ہے اس کا نگہبان۔ تو افرا اپنے بیٹے کی شہادت کی خبر سن کر پتہ ہے کیا کہتی ہے؟ کہا گیا افرا تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ فرماتی ہیں میرے آقا کا کیا حال ہے؟ خبر دینے والے نے کہا تیرا دوسرا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ افرا کہتی ہے میرے آقا کا کیا حال ہے؟ بتایا گیا پگلی تیرا تیسرا بیٹا بھی مارا گیا۔ کہتی ہے میرے محمد کا کیا حال ہے؟ خبر دینے والے نے صلی اللہ علیہ وسلم، خبر دینے والے نے کہا تیرا شوہر حضرت حارث بھی شہید ہو گئے ہیں۔ فرماتی ہیں تم اپنی کہی جاؤ گے، جو میں پوچھتی ہوں اس کا جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ میرے آقا کا کیا حال ہے؟ بتانے والے نے بتایا کہ حضور تو خیریت سے ہیں۔ تو افرا راحت و مسرت کے ساتھ چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ فرماتی ہیں اگر حضور بخیریت ہیں سارا گھرانہ کٹ جائے تو بھی سودا مہنگا نہیں ہے۔ اسلام کو ان ماؤں کی ضرورت ہے پشاور کے دوستوں، اور اسلام کو ان بچوں کی ضرورت ہے، اسلام کو ان جوانوں کی ضرورت ہے کہ میدان کارزار میں لڑتے ہوئے اگر بازو کٹتا ہے، ہڈی اور گوشت کٹ جاتا ہے، چمڑے کے ساتھ بازو اٹک رہا ہے، وہ جب دوسرے ہاتھ میں تلوار لے کر وار کرتا ہے تو اٹکتا ہوا بازو کبھی اس طرف سے لڑکھڑاتے ہوئے آتا ہے، کبھی اس طرف سے لڑکھڑاتا ہوا آتا ہے۔ تو اشداء علی الکفار کا مفہوم محمد کا تیار کرتا انسان
اپنے اس کٹے ہوئے بازو کو پاؤں میں رکھ کے جھٹکا دیتا ہے، اور جو چمڑا اٹکا ہوا تھا وہ کٹ جاتا ہے، بازو کو توڑ کے بازو کو کاٹ کے وہیں پھینک کے ثابت کرتا ہے کہ یہ رشتے عارضی ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے رشتے کے مقابلے میں ان رشتوں کی پرواہ کون کرتا ہے؟ اور تاریخ اس مجاہد کو بھی نہیں بھول سکتی کہ میدان جنگ پر جب صورتحال پرسکون ہوئی ہے تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ میدان جنگ میں وہ نوجوان گھوم رہا ہے، کچھ ڈھونڈتا پھرتا ہوا نظر آتا ہے، ذرا سا لڑکھڑاتا بھی ہے جیسے کہ کوئی چوٹ لگی ہوئی ہو۔ دیکھنے والوں نے پوچھا کیا ڈھونڈتے ہو؟ جیسے آج کل ہمارے نوجوان کا شیشہ گر پڑا ہو۔ زلف کو سنوارنے کے لیے، سبحان اللہ، اس کو فطرت نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ زلفیں سنوارتے رہے۔ بل نکالیں گے وہ کیا خاک میری قسمت کے، بل نکالیں گے وہ کیا خاک میری قسمت کے، اپنی زلفوں کے بل ان سے تو نکالے نہ گئے۔ پوچھا گیا نوجوان کیا ڈھونڈتے ہو؟ وہ نوجوان کہتا ہے اس وقت جب ہم لڑ رہے تھے نا، بازو کٹ کے کہیں گر گیا تھا، اسے آخری نگاہ دیکھنے کے لیے ڈھونڈ رہا ہوں کہ پڑا ہوگا کہیں دیکھ تو لوں، کچھ سال اس نے میرے ساتھ گزارے، کچھ عرصہ اس نے میرے ساتھ گزارا ہے۔ قرآن پاک نے پہلی تعریف کی ہے کملی والے کے غلاموں کی کہ اشداء علی الکفار ہیں یہ۔ مجھے حیرت ہے کہ ادھر یہودیوں نے مسلم برادری کو للکار رکھا ہے، ادھر اشتراکیوں نے مسلم برادری کی غیرت کو چیلنج کر رکھا ہے، اور ادھر مسلمان اپنے آقا کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں۔ کوئی گھوڑے کو کپڑے پہنا رہا ہے، کوئی اونٹ کو کپڑے پہنا رہا ہے۔ پہلے قوم گھوڑے سے تنگ تھی، اب مسٹر اونٹ بھی تشریف لائے، یعنی یک نشد لاہور۔ اور ادھر پنجاب میں بعض مقامات پر میلاد کے جلوس میں گدھے بھی شامل، مذاق نہیں کر رہا ہوں، فوٹو ہے میرے پاس، ان کو بڑے خوبصورت کپڑے پہنائے گئے تھے۔ واہ سنگ دلو، کبھی کسی یتیم کو بھی لباس پہنایا تم نے؟ کبھی اپنے محلے اور پڑوس میں کسی اجڑی ہوئی بیوہ کے سر پہ دوپٹہ ڈالنے کی بھی تکلیف فرمائی ہے آپ نے؟ اور ولادت اس کی منا رہے ہو جو یتیموں کا وارث کہتا ہے جب تمہارے گھر میں کوئی یتیم آ جائے اپنے بیٹے کا ماتھا نہ چوما کرو، اس کے سامنے اپنے بیٹے کو سینے سے نہ لگایا کرو، پہلے اس کا ماتھا چوم لو، پہلے اسے سینے سے لگا لو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے اور تم اپنے بیٹے کا ماتھا چومو گے، اسے اپنے ابا یاد آ گیا اور اس کی آہ نکل گئی تو کہیں تمہاری بھی خوشیاں خاکستر نہ ہو جائیں۔ اس کی ولادت کی خوشی اس طرح مناتے ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن مناتے ہو، تو قوم کو بتاؤ کہ اشداء علی الکفار کے تقاضے کیا ہیں۔ اور پشاور کے دوستو، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آمنہ کی گود آباد ہوئی، تو خوشیاں دو قسم کے لوگوں نے منائی، خوشیاں دو قسم کے لوگوں نے منائی۔ فاروقی صاحب، ایک حضرت آمنہ کے بھائی اسود،
اس نے مٹھائی تقسیم کی کہ میری بہن کو لڑکا ہوا ہے. مسٹر ابو لہب نے گھی کے چراغ جلائے, لونڈیاں آزاد کی کہ میرے بھائی عبداللہ کے گھر لڑکا ہوا ہے. اسود نے مٹھائی تقسیم کی. ابو لہب اینڈ کمپنی لمیٹڈ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں گھی کے چراغ جلائے, لونڈیاں آزاد کی. لیکن مٹھائیاں تقسیم کرنے والے اور چراغاں کرنے والوں نے جب فاران کی چوٹی پر کھڑے ہوئے محمد سے توحید کا پیغام سنا تو سب سے پہلے مخالفت انہوں نے کی. ابو لہب کہنے لگا الہذا جماعتنا تبت لکا, تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا. کملی والے کے غیور خدا نے کہا تبت یدا ابی لہب و تب, بربادی تیرے مقدر میں لکھی ہوئی ہے بدبخت. محمد تو انسانیت کو آباد کرنے کے لیے آیا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ مٹھائیاں تقسیم کرنے والے اور گھی کے چراغ جلانے والے توحید کا پیغام نہ پہنچا سکے. فاران کی بلندیوں پہ جب کملی والے نے اعلان کیا, کڑوا اعلان, بے داغ اعلان, نکھرا ہوا اعلان, کڑوا اعلان کفر کے لیے, شہد سے بھی میٹھا اعلان اہل ایمان کے لیے. اور پتہ وہ کون سا اعلان؟ میرے اللہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. لات و عزا اور منات و حبل کے نام پہ جو منڈیاں تھیں اجڑنے لگی. مزاروں کے ذریعے مال کمانے والوں کا ٹمپریچر لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اس لیے وہ کہہ رہے تھے اگر خدا سے ملنا ہے تو پہلے بولتے نہیں ہو, اگر خدا سے ملنا ہے تو پہلے ما نعبدہم الا, قرآن کی عظمتوں پہ قربان جاؤں, خدا کی قسم کیسی کھول کے بات سامنے رکھ دی. ما نعبدہم الا لیقربونا الی الآباء نہیں, الی الاجداد نہیں, الی اللہ. ہم ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ یہ ہمیں خدا سے ملنا ہے تو پہلے ان سے ملو, خدا کو راضی کرنا ہے تو پہلے نذرانے لاؤ, مرغے لاؤ, دمبے لاؤ, آٹے لاؤ, کنوارے ککڑ لے آؤ, تسی لے آؤ, اسی وصول کر لانگے. سبحان اللہ. اوکھا کم تسی کرو, سوکھا اسی نہیں, سوکھا کم تسی کرو, اوکھا تسی لے آؤ, چلو اسی وصول کر لانگے. کملی والے نے تو جڑیں کاٹ کے رکھ دی کاروباریوں کی. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. آمنہ کے لال
سے ملنا ہے تو رات کی تنہائی میں، جب ساری دنیا سو جائے، جب ساری دنیا کی عدالتوں کے دروازے بند ہو جائیں، اس وقت اس کی عدالت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اپنی ماضی کی زندگی پر شرمندہ ہو کر تنہائی میں سر جھکا دو، خدا کے ملنے میں دیر نہیں لگے گی۔ گٹھلیاں لے کے آؤ کوتاہیوں کی، وہ اپنی رحمت کے خزانے لے کر بیٹھا ہوا ہے، اس سے ملنے کے لیے تنکوں کے سہارے کی ضرورت نہیں، اس کا پیغام سن لو۔ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کرو، میں تم سے ملنے کے لیے، راضی ہونے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھا ہوں۔ کاروبار بولو تو صحیح، ٹمپریچر ڈاؤن، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اول آخر ہے اللہ، ظاہر باطن ہے اللہ، حافظ ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، حافظ ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ آٹے، یہ مرغے، یہ بکرے، نہ ختم نہیں، ختم نہیں، رخ بدل گیا ہے، ہاں رخ۔ کملی والے نے فرمایا یہ یتیموں کو دے دو، یہ مسکینوں کو دے دو، یہ کمزوروں کو دے دو، یہ ناداروں کو دے دو، اور یہ جو پالتو مجاور بیٹھے ہوئے ہیں بین الاقوامی یتیم، ان کا سائز کم کرو۔ کون مقام ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جامع ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، جسم میں جامع ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، جسم میں جامع ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ مٹھائیاں تقسیم کرنے والے، گھی کے چراغ جلانے والے، جب توحید سنوئی تو وضو ٹوٹ۔ خدا ذوالجلال کی قسم، بلال نے ایک بھی لڈو تقسیم نہیں کیا، صدیق نے ایک بھی جلیبی تقسیم نہیں کی، فاروق اعظم نے چراغاں نہیں کیا، انہوں نے آمنہ کے لال کے پروگرام پہ زندگیاں نچھاور کر دی، بچے قربان کر دیے، وطن اور مال قربان کر دیے۔ جشن منانا ہے تو یوں مناؤ نا، اللہم ثبتنا علی صراط المستقیم، یہ نہیں چھوڑنے والے۔ خدا بندہ پاکستان کی حفاظت فرما، الہ العالمین، الہ العالمین۔ برف پوش پہاڑوں کی چوٹیوں پر لڑنے والے ہمارے مجاہد بھائیوں کی مدد فرما، گھر بار چھوڑ کر مہاجر بن کے آنے والے ہمارے بھائیوں کے دلوں کو مضبوط بنا، ہمیں توفیق عطا کر، ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم اپنی خوشیاں بانٹ سکیں، ہم اپنی مسکراہٹیں بانٹ سکیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر خوشیاں منائیں اور ہجرت کر کے آنے والے ہمارے مہاجر بھائی آنسو بہائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو خدا بندہ، ہمیں اس بدبختی اور شقاوت قلبی سے محفوظ فرما کہ ہمارے بچے اجلے کپڑے پہنے ہوئے پھر رہے ہوں اور مہاجر بن کے آنے والے ہمارے مظلوم بھائیوں کے بچوں کے کپڑے پھٹے ہوئے نظر آ رہے ہوں۔ الہ العالمین
ہمیں وہی دل گردہ اور وہی ظرف عطا فرما جیسے مہاجر بن کے آنے والے مکی مسلمانوں کے لیے مدینہ کے انصار کو تو نے ظرف عطا فرمایا تھا۔ الہ العالمین بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، روحانی جسمانی بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، ہماری دنیا اور عقبہ کو کامیاب فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، سری جاری جلی خفی خطاؤں کو معاف فرما۔